میں مگر کوئی قائم ہے مگر جس سے لگن بائیں بائیں میں مگر وہ دھیان چھوڑیے. کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ دیجیے مقرر آئے تو بولو سبحان اللہ, شاعر آئے تو بولو سبحان اللہ. زبردستی بولنے سے کچھ ملنے کو بھی نہیں ہے. خدا کے رضا کے لیے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی درود پڑھنے اور پڑھانے کے لیے کہا جا رہا ہے, اور یہ درود پڑھنا انسان کا عمل نہیں خالی, یہ رب قدیر کا بھی عمل ہے, فرشتوں کا بھی عمل ہے. اور انسان کو حکم دیا ہے تم بھی خوب درود اور سلام پڑھو. اس پر اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. یہ درود عبادت کو پہنچاتا بھی ہے, درود عبادت کو قبول بھی کراتا ہے. اور آپ اگر درود و سلام پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ نقد ثواب وصول بھی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ چونکہ رب فرماتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندائے مومن مرد ہو یا عورت, بوڑھے ہو یا بچے, کالے ہو یا گورے, ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے میرا رب اس پر 10 بار رحمت کرے. درود نبی پر کرے اور مزدوری رب عطا کرے. اتنا بڑا خوش نصیب ہے آپ مسلمان. اتنی میں بس نہیں, اور اس کے بعد 10 گناہیں مٹا دیا جاتا ہے, ساتھ ساتھ 10 درجے بلند کیا جاتا ہے, 10 درجے بلند کیا جاتا ہے. تو خالص للہ خدا کی رضا کے لیے کریں گے تو ٹھیک ہے, کسی کے کلمانے سے لاکھ بار کہتے رہیے. آپ نے سنا نہیں آدم علیہ السلام تشریف لائے خدا کی رضا کے لیے, جو کچھ تھا خدا کی رضا کے لیے, شیش آئے خدا کی رضا کے لیے. اعلیٰ حضرت قیاس جتنے پیغمبران دنیا میں آئے رب راضی ہو جائے, ارے رب راضی ہو جائے, اور رب کے حکم کے مطابق اعلیٰ حضرت سرکار فیصلہ دیا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں. جو عالم خدا چاہتا ہے رضا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ محمد سے وفات کرنے تو ہم دے رہے ہیں, یہ 2 ذات چیزیں ہے کیا جو وہ قلم دے رہے ہیں. نبی کا عاشق بن جاؤ بیڑا پار ہے. تھوڑا ٹھیکو بند کرو, کم کرو یا بند کرو. اس لیے تو نہ کچھ سمجھانے دیتے ہیں نہ سمجھنے دیتے ہیں. درود پاک پڑھیے, نقد پیسہ حاصل کیجیے, مگر منہ کھولیے اور بولیے. عورتیں دبی زبان میں اور مرد بالکل بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو سننا چاہتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. آواز سے بغیر آواز سے ہوتی ہے, ہوا سے نا. یہ تو سمجھنے کا پھر ہے حضرات. بولے کیا فرق ہے, بولے سمجھنے کا پھر کیا ہے. میرے پیغمبر نے کہا دھوتی سے ہم تم بنے ہیں ایک دھاگے سے. فرق ہے اتنا کہ پیجامہ کھولتا ہے آگے سے اور دھوتی کھولتی ہے پیچھے سے. نعت رسول سن کر تم مچل جاتے ہیں, باتیں رسول سن کر کیوں نہیں مچلتے؟ اتنی قدر نعت رسول میں, اس سے بڑھ کر تو باتیں رسول میں کرنا چاہیے. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. درود پاک پڑھیے, آپ ہمارے لیے گواہ بن جائیے, ہم آپ کے لیے گواہ بن جائیے. علماء کو ضرورت نہیں ہے, آپ کو ضرورت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. میرے نبی کی بات نہ پوچھو, شان ان کی نرالی ہے. میرے نبی کی بات نہ پوچھو, شان ان کی نرالی ہے. جنت ہے جاگیر نبی کی, سب کچھ دیکھی بھالی ہے. رحمت عالم نور مجسم, رحمت عالم نور مجسم ہے مالک مختار. صلی اللہ. بولیے ارے آواز سننا, آپ بھی اپنی آواز بنائیے, سنائیے اور سیکھیے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. کچھ سیکھا آپ, اس لفظ کو بھولیے گا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو درود پڑھتے جائیں گے آپ کا گناہ مٹتا جائے گا, درجے بلند ہو جائیں گے. عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوتا جائے گا, عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوتا چلا جائے گا. پھر اللہ کی بات بھی اچھی لگے گی, رسول کی بات بھی اچھی لگے گی. ہم نے جو آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر سچا دین ہے, پکا دین ہے, تو وہ مذہب اسلام ہے. اور اسلام کا ماننے والے مسلمان کتنا پکا ہے, کتنا سچا ہے.
آپ غور کیجئے کتنا سچا ہے اور کتنا سچا ہے، خوب غور فکر کیجئے۔ اور مسلمانوں کے حالات تو دیکھتے ہیں، ہم کیا بتائیں، آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھتے چلیے، میں صرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں، مگر تھوڑا جاننے کی بھی کوشش کیجیے۔ تمام دینوں میں بہترین دین، تمام اچھوں میں اچھا دین اسلام ہے، اور جتنے بھی دین ہے یہ سارے دین بیکار ہے۔ کل حشر کے میدان میں بھی اگر پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں تو دین اسلام پیش ہوگا، اور سارے ادیان ٹال دیے جائیں گے۔ تو وہ اسلام کی بنیاد کتنی ہے یہ یاد رکھو، 5 ہے، 5 گنتی یاد رکھیے گا، 5۔ پہلا توحید، ایمان، پہلا ایمان، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ حج کا مسئلہ تو سنتے ہیں، اہل مقدور ہوں گے تب، اور زکوٰۃ کا مسئلہ اہل نصاب ہوں گے تب، مگر ایمان سلامت رکھیے۔ عام خاص لوگوں پر نماز، روزہ فرض ہے، یہ 3 ہی عمل کرنا پڑے گا۔ باقی پیسہ ہو جائے، اہل نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ، اور اہل مقدور ہو جائے تو حج۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، عمل بہت زیادہ کرنا پڑے گا، مگر ہم لوگ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور رجا کانفرنس میں بیٹھے ہیں، رجا کی باتوں پر عمل کیجئے۔ رجا نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سب چل کے بولیے تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسبقا لنا۔ غوث اعظم با من بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دم یہ شیخ احمد رجا خاں قطب عالم زنم، بگر دعوے بلا استاد کشتی، ضعیفانے شکست رات و پشتی، مدد کن یا خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا ولی ابن ولی، مدد کن یا ولی ابن ولی حضور مفتی عالم ہند مولانا مصطفیٰ رجا خاں قبلہ نورہ و مرکزہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیر مرشد برحق مفتی اعظم شبیہ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ خدا ملتا نہیں۔ اب بھی نہیں بولیں گے تو کب بولنا سیکھیں گے؟ اب بھی نہیں بولیں گے تو کب بولنا سیکھیں گے؟ اور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ و رضوان کے والد محترم، جس کو اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں، مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی فرماتے ہیں، آج لوگ ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جو کچھ کرنا ہے آج کر لیجئے، آج مان لیجئے، رسول سے عشق کر لیجئے، اور بغیر رسول کے عشق آپ کو کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ اپنے دور دراز گھر کو چھوڑ کر رسول کی محبت میں آپ آئے ہیں، ہمارے یا اور کسی کے بلانے سے نہیں، صرف رجا کانفرنس کے نام سے آئے ہیں۔ رجا کانفرنس میں رسول اللہ کی بات ہوگی، جائیں گے سنیں گے، تو نیت یہ ہونا چاہیے کہ رسول کی بات ہوگی، سچے دل سے مان کر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا کام تو سنانے کا ہے، آپ کا کام سننے کا ہے، مگر خالی سننا ہی نہیں، سننے کے ساتھ عمل کرنے کا بھی ہے، مگر آپ پر زور نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ہم آزما کے دیکھ چکے ہیں، خدا اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ بندہ لاکھ کوشش کرے، خدا جسے چاہتا ہے نواز لیتا ہے۔ آج ہم جتنا کچھ کہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، علماء بتاتے بھی ہیں، مگر ہر گاؤں میں مسجدیں خالی ہے۔ علماء ہی صرف نماز پڑھنے میں دیکھتے ہیں، عوام پر بھی تو نماز اتنی فرض ہے، عورتوں پر بھی اتنی فرض ہے، جو بچہ جوان بالغ ہو گیا اس پر بھی اتنی فرض ہے، مگر جب ہمارے باپ ہمارے ماں نمازی نہیں بنیں گے تو بچے کو کیسے شعور ہوگا؟ کیونکہ پہلے تو شعور ماں باپ کو پیدا کرنا ہوگا۔ ایسے صرف کہہ دینے سے ہو جائے گا کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا دین پکا ہے؟ خدا کے واسطے اسلام کے ماننے والے بندے تم تو
سچے ہو جاؤ، تم بھی تو پکے ہو جاؤ، ورنہ بزرگان دین کا واقعہ تو بہت سنتے ہیں، میں بھی چلتے چلاتے تھوڑا سنا دوں، وقت دامنگیر ہے۔